میرا ایک مسلم عقیدہ ہے، ہمارا ایک روشن عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ اللہ کمال ذات رکھتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وسیلہ کہتے ہی اسے ہیں جو دو طرفوں سے وابستہ ہو۔ اگر آپ کو چھت پر جانا مطلوب ہو تو زینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زینہ یہاں سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا دو طرف سے جڑنا ہی اس کو وسیلہ کہلاتا ہے۔ ہم اسے وسیلہ مانتے ہیں جس کا تعلق ہم سے بھی ہو بشریت کے نام سے، اور اس سے بھی ہو نورانیت کے نام سے۔ لہذا ہم بشر بھی مانتے ہیں تو نوری بشر مانتے ہیں۔ اور پھر قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا جائے گا جو اللہ کے ہاں قرب رکھتا ہوگا، جو اس کی درگاہ میں، جو اس کی بارگاہ میں قرب رکھتا ہوگا، وہی ہے جو ہماری آواز وہاں تک پہنچائے گا۔ قرآن مجید کے اندر وسیلے سے متعلق آیات کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، مگر 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی یہی 35ویں آیت، اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 57ویں آیت۔ والذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم انہیں کیوں پکار رہے ہو جو خود ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس بنیاد پر کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ سے قرب رکھتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ انبیاء کرام کے بارے میں، اولیاء الہی کے بارے میں، ایک ولی دوسرے ولی کو وسیلہ بناتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا ولی مجھ سے زیادہ اللہ سے قرب رکھتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب رکھتا ہو۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، بھائی میں سورہ مبارکہ الحمد پڑھتا ہوں نماز کے اندر، واجب ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز جائز ہی نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی اگر سورہ الحمد نہ پڑھی جائے نماز کے اندر۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں، آپ جب یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کا رستہ نہیں جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو میرے نزدیک تو نعمتیں جن پر نازل ہوئیں وہ نبی اور نبی کا گھرانہ ہے۔ خود نبی جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کس کو مراد لیتے تھے؟ میں دقت چاہوں گا سننے والوں سے، جب مولا کائنات کی آیت پڑھتے تھے تو ان کے ذہن میں کون ہوتا تھا؟ میرے ذہن میں تو نبی اور علی ہیں، علی کے ذہن میں کون تھا؟ جناب سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہیں نبی نے عطا کی ہو۔ کہا ایک دن میں سرکار کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں، مجھے کچھ عطا کریں۔ نبی نے فرمایا اس سامنے والے حجرے میں چلے جاؤ۔ میں جب اس حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ علی حالت سجدہ میں ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی عطا کو علی کہا جاتا ہے۔ دقت چاہوں گا ایک سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مگر مجھے اور شوق ہوا کہ میں قریب بیٹھ کر سنوں تو صحیح کہ علی سجدے میں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے سنا کہ علی بن ابی طالب سجدے کی حالت میں پڑھ رہے تھے اللہم اغفر للمسیئین من شیعتی بحق محمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے۔ میں نے سجدے کی حالت میں علی سے یہ دعا سنی۔ میں جب پلٹ کر باہر آیا تو کیا ماجرا تھا کہ نبی بھی حالت سجدہ میں تھے۔ میں سرکار کے قریب بیٹھ گیا، میں نے سننا چاہا کہ نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں، تو سرکار دعا مانگ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے بحق علی، علی کے صدقے میں۔ نبی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو علی کو وسیلہ بناتے ہیں، علی جب اللہ سے بات کرتا ہے تو نبی کو وسیلہ بناتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی جدہ فاطمہ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔
اپنی جدہ فاطمہ کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں. نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم سب امام تم پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. اللہ اکبر. کون جس کا قرب اللہ سے مسلم ہوگا وہی وسیلہ قرار پائے گا, وہی وسیلہ قرار پائے گا. یہ دو آیتیں ہیں جس میں لفظ وسیلہ آیا ہے, اور اس سے زیادہ آیات ہیں جس میں وسیلے پر استدلال کیا جاتا ہے. سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ, اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, زیادتیاں کی, گناہ کیا, جاؤک, اگر تمہارے پاس آ جائیں. کیوں بھائی گناہ گار نبی کے پاس کیوں آ جائیں؟ گناہ کیا ہے اللہ کا, خطا کار ہے اللہ کے. جاؤک, اگر تمہارے پاس آ جائیں, فاستغفرہم اللہ, اور اللہ سے وہ استغفار کریں, واستغفر لہم الرسول, اور رسول انہیں معاف کر دیں. بھائی اللہ سے وہ استغفار کریں اور رسول انہیں معاف کر دیں. اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے گناہ کیا ہے, زیادتیاں کی ہیں, اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں. کیوں آپ کے پاس آ جائیں؟ اللہ سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ امت کا تو بہت بڑا طبقہ یہ کہے کہ صرف اللہ سے بات کرو, بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ سے بات کرو. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ نبی کے پاس آ کے توبہ کرو, اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پہلے نبی سے معافی لو. جسے نبی معاف کر دیں گے اسے اللہ معاف کر دے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب وہ نبی سے معافی مانگیں گے تو نبی نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا, اور اللہ کو وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. ایک منزل اور آگے آئیے. میں اپنے گھر میں دعا مانگ رہا ہوں, یقیناً دعا قبول ہوگی, اللہ سنتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والوں کا جواب دیتا ہوں, جو مجھے پکارتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں. تو میں کہیں بھی کھڑا ہو کر پکاروں اللہ میری بات کا جواب دے گا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے قریب گئے, ہوتا یہ تھا میرے جوانوں کہ حضرت زکریا جب جاتے تھے تو حضرت مریم کو حجرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے. جب امور معاش سے فارغ ہو کر آتے تھے تو تالا کھول کے حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, حضرت زکریا نے حضرت مریم کی سرپرستی کو قبول کیا تھا, پدری فرما رہے تھے, سرپرستی کر رہے تھے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا, اور جب بھی کچھ مدت کے بعد ایسا ہوتا تھا اور وہ جاتے تھے ان کے حجرے کے اندر تو کیا دیکھتے تھے کہ مریم کے سامنے ایک دسترخوان لگا ہوا ہے, باہر سے تالا پڑا ہوا تھا. یہ کھانے کہاں سے آ گئے؟ پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو فوراً فرماتی تھیں ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے. حضرت زکریا نے جب یہ منظر دیکھا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنالک لکا زکریا دعا ربا, جیسے ہی اس دسترخوان کو آسمان سے اترا ہوا پایا کہ یہ آسمان سے دسترخوان آیا ہے, یہاں فرشتے آئے تھے, یہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا, یہ جگہ اللہ کو مطلوب ہے, تو وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگنا شروع کی. رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, یا اللہ مجھے ایک بہترین اولاد عطا فرما. فنادت الملائکہ, فوراً پروردگار عالم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور آواز دی. فنادت الملائکہ, اس کو جواب دیا ملائکہ نے آ کر, آواز دی ملائکہ نے آ کر. کب؟ وہو یصلی, وہ قائم یصلی فی المحراب, وہیں کھڑے ہوئے تھے جب دعا مانگ رہے تھے. فرشتوں نے کہا یا زکریا ان اللہ یبشرک, اور ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کیوں مانگی, اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنے سے دعا قبول کیوں ہو گئی؟
معلوم یہ ہوا کہ ہر زمین ایک نہیں ہے، ہر زمان ایک نہیں ہے۔ میری دعا جیسی کربلا میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ میں ہر جگہ ہر دعا نہیں مانگ رہا، ہر دعا میری ایک جیسی قبول نہیں ہوگی، ڈھونڈ رہا ہوں کوئی جگہ مل جائے جہاں میری دعا قبول ہو جائے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جگہوں کی تبدیلی سے دعا کی قبولیت پہ اثر پڑتا ہے، ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم فرماتے ہیں جب میں قرآن کی آیت پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میری فاطمہ تو مریم سے افضل ہے، اللہ میری فاطمہ کو یہ عظمت کب عطا کرے گا کہ جنت سے کھانے آئیں اس کے لیے۔ خیبر فتح کر لیا مولا نے، نبی مکرم نے قطیفہ خیبری مہنگا لباس مال غنیمت میں مولا علی کو دیا، علی نے وہ لباس مدینے پہنچتے پہنچتے فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ گھر خالی ہاتھ آئے، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آج پیسہ علی کے پاس ہے، کھانا ہم علی کے گھر کھائیں گے۔ جب پہنچے مولا علی کے دروازے پر اور کہا کہ علی ہم آج کھانا کھانے آئے ہیں، گھر میں تو فاقے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تفضل، اپنے گھر میں بٹھایا اور جناب زہرا کے قریب یہ سوچتے ہوئے گئے کہ کھانا کیسے کھلائیں۔ تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں الٹے پیر نبی کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنی فاطمہ کی یہ فضیلت کب دیکھوں گا، ذرا تشریف لائیے، اللہ نے آپ کی فاطمہ کو عظمت عطا کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کے قریب گیا تو میں نے دسترخوان لگا ہوا دیکھا اور وہی سوال جو زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سے کیا تھا وہی سوال نبی نے جناب زہرا سے کیا، یا زہرا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب بھی وہی دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کرتے۔ میرے مولا نبی نے اس دسترخوان کو دیکھ کر فرمایا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، علی غور سے دیکھو اس دسترخوان کو۔ روایت کہتی ہے حضرت مریم جنت کا کھانا اگر کھا لیتی تھی تو 1 مہینے تک انہیں بھوک نہیں لگتی تھی۔ دقت کیا آپ نے؟ 1 مہینے تک حضرت مریم کو پھر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جنت کے کھانے بدن پہ اثر نہیں کرتے۔ ابھی میں پانی پیوں گا کچھ دیر کے بعد اس کا ایک اثر ہوگا، کھانا کھاؤں گا کچھ دیر کے بعد اثر ہوگا، جنت کے کھانے اثر نہیں کرتے۔ جناب مریم 1 مہینے تک پھر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جملے کو سنیں، نبی فرماتے ہیں ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ 1150 سال کے ہیں اور 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے۔